ملک بھر میں کرونا ویکسینیشن کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ حکومت نے نوجوانوں کے لیے بھی کرونا ویکسینیشن شروع کر دی ہے۔ 19 سال سے زائد عمر افراد کی رجسٹریشن کا باقاعدہ آغاز آج سے ہوگا۔ محکمہ تعلیم سندھ نے تدریسی اور غیر تدریسی عملے کی ویکسینیشن لازمی قرار دے دی ہے۔ ڈوز نہ لگوانے والے عملے کو پاکستانیوں کے لیے خوشخبری، حکومت نے نوجوانوں کے لیے بھی کورونا ویکسینیشن شروع کر دی۔ 19 سال سے زائد عمر افراد کی رجسٹریشن کا اعلان۔ سربراہ NCOC اسد عمر نے ٹویٹر پیغام میں بتایا کہ 19 سال سے زائد عمر کے نوجوان کے لیے ویکسینیشن کی رجسٹریشن کا باقاعدہ آغاز آج سے ہوگا۔ تعلیم سندھ نے تدریسی اور غیر تدریسی عملے کی ویکسینیشن لازمی قرار دے دی۔ مراسلات جاری، تمام اساتذہ کو رجسٹریشن نمبر 1166 کے ذریعے ٹیکے لگانے کی ہدایت کی گئی۔ تدریسی اور غیر تدریسی عملہ 5 جون تک ڈوز لگوا سکتا ہے۔ ویکسینیشن نہ کرانے کی صورت میں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ملک بھر میں کورونا کی صورتحال میں بہتری آ رہی ہے، اسی بارے میں بات کریں گے۔ ڈاکٹر عارف رزاق میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ گزشتہ روز اسد عمر کی جانب سے ٹویٹ میں یہ بتایا گیا کہ اب 19 سال اور اس سے زائد عمر کے جتنے بھی افراد پاکستان میں ہیں سب ویکسینیشن کروا سکتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ پاکستان کی یہ کتنی بڑی کامیابی ہے، کتنا خوش آئند ہے یہ؟ نیوز کا موقع فراہم کرنے کا جی یقیناً یہ بہت حکومت کی طرف سے ایک اچھا اقدام ہے۔ ایز وی کووڈ ڈاکٹرز جو کہ جتنے بھی وی آر ورکنگ ایٹ ویری ہائی لیول، جتنے بھی کووڈ کے جس طرح سے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، اور یقیناً وہ ینگسٹرز میں بھی وی آر سینگ کہ بہت تیزی سے ان کا اموات بھی ہو رہی ہیں، اور اس میں ینگسٹرز میں یقیناً ان کی سیویرٹی اتنی زیادہ تو نہیں ہے، بٹ نمبر آف پرسنز جو کووڈ کے بہت تیزی سے ہیں، تو ایسی صورتحال میں ویکسینیشن کا اتنی تیزی سے اور ینگ ایج میں بھی کھولنا یہ یقیناً ایک اچھا اقدام ہے۔ ڈاکٹر عارف یہ بھی بتائیے گا کہ 19 سال سے کم عمر افراد کے لیے کب سے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی ویکسینیشن لگوا سکیں گے؟ دیکھیے یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ اسی ویک میں ہی ہوگا، بیکاز جس طرح سے ملک میں لاک ڈاؤن کی جو صورتحال ہے اور کووڈ کے جو کیسز جس طرح سے رائز اپ ہو رہے ہیں تیزی کے ساتھ، جو کیونکہ پبلک SOPs کو اتنا فالو نہیں کر رہے ہیں ایز یوزول، تو اسی وجہ سے ڈاکٹروں پہ جو ایک برڈن اور ہاسپٹل کا ایک جو برڈن پڑا ہے، جس کی وجہ سے یہ اقدام لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ اس سے پہلے جب ویکسینیشن پاکستان میں آغاز ہوا تھا ویکسینیشن کا، تو لوگوں میں یہ تحفظات تھے کہ ویکسینیشن نہیں کروانی چاہیے، لیکن اب لوگوں کو موٹیویٹ کیا گیا، لوگوں میں اویئرنیس بھی آئی ہے اور ویکسینیشن کا عمل بھی جاری ہے۔ لیکن اب جب پاکستان میں ایک ویکسین تیار کر لی گئی ہے اور اس کو اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے، لیکن اب لوگوں میں یہ تحفظات پیدا ہو رہے ہیں کہ جو ویکسین پاکستان میں بنی ہے وہ استعمال نہ کریں۔ کیا کہیں گے آپ، کس طرح سے لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے اس سلسلے میں کہ یہ پاکستان کی ایک کامیابی ہے؟ دیکھیں ویکسینیشن کا جب یہ ٹرائل بیسس ہوتا ہے تو یہ بہت ہی ہائی لیول پہ ہوتا ہے، اور اس میں دوسرے ہمارے فورین ڈاکٹرز اینڈ پوری ریسرچ ٹیم ہوتی ہے، تو یقیناً جو ویکسینیشن کا ہے یہ در حقیقت صرف اس لحاظ سے نہیں کہ خالی یہ پاکستان کے اس میں یوز ہوتی ہے۔ یہ ویکسین جو یہاں پاکستان میں اس وقت ہو رہی ہے وہ چائنیز ویکسین جو کہ سائنو فارم سائنو ویک ایزیلی تمام سینٹرز پر ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر حوالے سے ہم سے گفتگو